ایران نے وزیر خارجہ عباس عراقچی کی سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات مکہ مکرمہ ریجن میں وزارت خارجہ کے ہیڈ کوارٹر میں ہوئی۔ دو طرفہ تعلقات، خطے کی تازہ ترین صورتحال اور سلامتی و استحکام کے قیام کے لیے کی جانے والی کاوشوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے اس بات پر زور دیا کہ موجودہ علاقائی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے باہمی تعاون اور مؤثر سفارتی روابط انتہائی اہم ہیں۔ ترکی کے وزیر دفاع اور وزیر خارجہ سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ ایڈیشنل سیکریٹری سید علی اسد گیلانی نے استقبال کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے ترک رہنماؤں کے دورے کے دوران باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ یہ دورہ پاکستان اور ترکی کے درمیان قریبی اور برادرانہ تعلقات کی عکاسی کرتا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی جڑیں مشترکہ تاریخ، ثقافت اور باہمی اعتماد پر مبنی ہیں۔ ترکی کے وزیر دفاع اور وزیر خارجہ سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ ایڈیشنل سیکریٹری سید علی اسد گیلانی نے استقبال کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ترک رہنماؤں کے دورے کے دوران باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ یہ دورہ پاکستان اور ترکی کے درمیان قریبی اور برادرانہ تعلقات کی عکاسی کرتا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی جڑیں مشترکہ تاریخ، ثقافت اور باہمی اعتماد پر مبنی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی برکس ممالک کو پھر دھمکی، کہا برکس بلاک ڈالر کو گرانے کے لیے بنایا گیا، ان ممالک پر 10% اضافی ٹیرف لگایا جا رہا ہے۔ بھارت برکس کا ممبر ہے، اس پر بھی اضافی ٹیرف لگے گا۔ ڈالر عالمی کرنسی کا بادشاہ ہے، اسے گرنے نہیں دیں گے۔ ڈالر عالمی تجارت کا مرکز رہے گا۔ سابق امریکی صدر بے وقوف تھے، وہ بے وقوف نہیں، چالاک صدر ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا امریکہ نے اپنے بمبار طیاروں سے ایرانی جوہری تنصیبات کو تباہ کیا۔ چین سے امریکہ کے تعلقات اچھے ہو گئے ہیں۔ چین امریکہ سے تجارتی معاہدے کے معاملے میں بہت منصفانہ رہا ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ سے اکثر بات ہوتی ہے۔ نیتن یاہو غزہ کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم سے آج دوبارہ ملاقات کریں گے، غزہ پر بات ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں ایران معمول کے ملکوں میں آ جائے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی پریس کانفرنس، کہا صدر ٹرمپ کی قیادت میں انتظامیہ ملکی مفاد، عالمی امن کے لیے کام کر رہی ہے۔ وزیر خارجہ روبیو نے کہا کابینہ اجلاس میں ان کی جانب سے کہا گیا پاکستان بھارت کی جنگ رکوائی، آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان امن معاہدے کی کوشش ہو رہی ہے۔ صدر ٹرمپ غزہ میں پیش رفت کے حوالے سے پر امید ہیں۔ غزہ میں پیش رفت سے متعلق ٹیمی بروس نے سٹیو کا بیان پڑھ کر سنایا۔ ہماری توجہ اس وقت غزہ میں جنگ بندی پر ہے۔ روبیو کہہ چکے حماس کا غزہ میں حکومتی انتظام سنبھالنے میں کوئی کردار نہیں ہوگا۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے غزہ جنگ کو خطے کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ برطانوی پارلیمنٹ سے خطاب میں کہا غزہ میں جنگ بندی ہونا فوری نوعیت کا مسئلہ ہے، غزہ میں جنگ ختم نہ ہونا پورے خطے کے لیے خطرہ ہے۔ مشرق وسطیٰ کے خطے میں امن کا واحد راستہ دو ریاستی حل ہے۔ برطانیہ اور فرانس کو انٹرنیشنل آرڈر کے تحفظ کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ ہمیں امریکہ اور چین پر حد سے زیادہ انحصار ختم کرنا ہوگا۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیوی کا کہنا ہے غزہ کی بدترین انسانی صورتحال فوری بہتر نہ ہوئی تو برطانیہ اسرائیل کے خلاف مزید اقدامات کرے گا۔ برطانوی پارلیمانی کمیٹی سے خطاب میں ان کا مزید کہنا تھا اب غزہ میں فوری جنگ بندی کی ضرورت ہے۔ غزہ کی ناقابل برداشت صورتحال جاری رہی تو برطانوی حکومت اسرائیل کے خلاف مزید اقدامات کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ چینی ایئر فورس کے چیف آف سٹاف کی ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد آمد۔ لیفٹیننٹ جنرل وانگ کانگ نے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات کی۔ چینی وفد کو پی اے ایف کی آپریشنل صلاحیتوں اور جدید حکمت عملی پر بریفنگ دی گئی۔ ایئر چیف نے تربیت، ٹیکنالوجی اور آپریشنز میں دو طرفہ تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ایران نے وزیر خارجہ عباس عراقچی کی سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات مکہ مکرمہ ریجن میں وزارت خارجہ کے ہیڈ کوارٹر میں ہوئی۔ دو طرفہ تعلقات، خطے کی تازہ ترین صورتحال اور سلامتی و استحکام کے قیام کے لیے کی جانے والی کاوشوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے اس بات پر زور دیا کہ موجودہ علاقائی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے باہمی تعاون اور مؤثر سفارتی روابط انتہائی اہم ہیں۔